بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے میں یہ منظر اگر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتا تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایسا کیا ہوا کہ سعودی بادشاہ بھی دوڑے چلے آئے۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے اس واقعے نے سعودی بادشاہوں کی بھی دوڑیں لگوا دی۔ وہاں موجود لوگوں نے ایسا منظر خانہ کعبہ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ مقامی لوگ اور زائرین سبھی لوگ پریشان ہو کر رہ گئے۔ سب کو لگتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ سن کر شاید آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس ہو، لیکن دنیا کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی ذات پاک بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے مقدس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات جڑے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ جیسی مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ ہزاروں لوگ روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگ اسے اپنا قبلہ مانتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے ہر پہلو کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا ہر پہلو ایمان افروز ہے اور اس کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کے اندر ایمانی کیفیت ابھرتی ہے۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اسی طرح آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری دفعہ خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 کو ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی، یہاں تک کہ یہ آخری بڑی تعمیر ہے۔ دوبارہ تعمیر ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام کردہ بیت اللہ بغیر چھت اور ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کے تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر نصب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ انداز تعمیر کئی صدیوں تک رہا۔ پھر قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ جزائرین جو نظر نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کے حوالے سے بہت ضروری معلومات۔ ایک اور عقل کو حیران کر دینے والی حقیقت جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے، اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں؟ اس کی وجہ خانہ کعبہ کا مقدس ہونا ہے، دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت اور عقیدت کا ہونا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی جہاز رب کعبہ کے گھر کے اوپر سے گزرے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات سے مکہ مکرمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پہلا گھر دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکتوں اور ہدایت والا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ دوستو، اسی برکت والے شہر میں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کا سامنا یہاں کے مقامی لوگوں اور زائرین کو کرنا پڑا۔ اس صحرائی علاقے میں ایسا ہو جانا سب کی عقلوں کو حیران کر گیا۔ یہ واقعہ بہت پرانا بھی نہیں۔ دوستو، جب چاروں طرف سے عجیب و غریب قسم کے کیڑے وہاں اترتے ہوئے نظر آئے، ان کیڑوں کی اتنی بڑی تعداد کے بارے میں وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کیڑے پہلے وہاں نہیں دیکھے گئے تھے۔
جبکہ اسی وجہ پر غور و فکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ پوری دنیا کے ملک موسم کی تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں تو ایسا ہی کچھ مکہ مکرمہ میں بھی ہو رہا ہے۔ مکہ معظمہ چونکہ پہلے ایک صحرا تھا، ساری عمر یہاں کے مقامی لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو سنبھال کر رکھتے رہے، لیکن گزشتہ سالوں سے تیز ترین بارشوں کی زد میں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ایسے کیڑے آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسے کیڑوں کے ہونے سے لوگوں نے عجیب سی پیشین گوئیاں شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کیڑوں کا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا کسی گناہ گار کی مکہ میں آمد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت کے طور پر ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے بارش کے سبب پیدا ہونے والے کیڑوں کے بارے میں کہہ دیا، اور کچھ لوگوں نے یہودیوں کی سازش قرار دے دیا۔ ان کیڑوں نے بہت سے لوگوں کو کاٹ کر زخمی کر ڈالا، جس سے سعودی حکومت کو فوری ایکشن لینا پڑا، کیونکہ وہ کیڑے بہت بڑی تعداد میں آ چکے تھے، جس پر قابو پانا وہاں کے مقامی اور زائرین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے سعودی حکومت نے ان کیڑوں سے نجات کے لیے تیز قسم کی کیڑے مار ادویات کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے مرے ہوئے کیڑوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آتی تھی۔ یہ وہ آفت تھی جس نے سعودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بمشکل ہی اس پر قابو پایا گیا۔ دوستو، اب ایسی نشانیوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ جن میں سے ایک نشانی سعودی عرب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بن موسم کی بارش ہے۔ سعودیہ جیسے گرم ترین ملک میں جہاں کبھی کبھار ہی بارش کی بوندیں برستی تھیں، وہاں سیلاب آ رہے ہیں اور آئے روز بارشیں ہو رہی ہیں۔ بارشوں کے بعد وہاں کی تازہ ترین تصاویر میں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جزیرہ نما عرب 1400 سال بعد دوبارہ سے سبز ہو جائے گا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سعودیہ میں بلند و بانگ عمارتیں تعمیر ہوں گی، اور یہ نشانی سعودی حکمران اپنے ہاتھوں سے ہی پوری کرنے والے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کا تعمیر کرنا اور ان پر فخر کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ لونڈیاں اپنے مالکان کو جنیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بن جائیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا بکریاں چرانے والے عالی شان عمارتوں پر فخر کرنے لگیں، تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستو، اس وقت بلند ترین عمارتوں میں سب سے بڑی عمارت متحدہ عرب امارات کی عمارت برج خلیفہ ہے، جبکہ اب سعودی حکمران خاندان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودیہ میں ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے والے ہیں کہ جس کی بلندی 2000 میٹر ہوگی، اور یہ بلندی موجودہ عمارت سے بھی بلند ہوگی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک کا یہ حصہ بھی اس بات سے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عرب جنہیں بکریاں چرانے والا کہا جاتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند عمارتوں کا مقابلہ کریں گے اور فخر کریں گے، اور ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ کون سب سے اونچی عمارتیں بنا رہا ہے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی غضب الہی سے حفاظت فرمائے اور اپنے انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔